السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج کا وظیفہ اپنے ٹائٹل سے تھمبنیل سے پڑھ ہی لیا ہوگا کہ آج کا وظیفہ کتنا بہترین وظیفہ ہے۔ آپ نے عصر کی نماز کے بعد ایک بار اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم پڑھنا ہے۔ آپ کی قسمت اتنی بدل جائے گی کہ آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، آپ کی آنکھیں خود حیران ہو جائے گی کہ اتنا خوبصورت بدلاؤ میری زندگی میں کیسے آیا۔ بہترین وظیفہ ہے یہ۔ اسم اعظم کے بارے میں تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ اس سے دعا لازمی قبول ہوتی ہے۔ اللہ کا ایک نام ہے جس سے دعا لازمی قبول ہوتی ہے، اور وہ کون سا نام ہے یہ سب کچھ آگے چل کے میں اس ویڈیو میں شیئر کرنے والی ہوں، تو میری ویڈیو کو پوری سنتے رہیے گا۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو آگے جو ہے شیئر کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اور کمنٹس میں مجھے بتائیے گا کہ میں آگے اور کون سی ویڈیو بناؤں کس ٹاپک پر۔ اور یہ بہترین وظیفہ ہے، تو چلیے اسے شروع کرتے ہیں۔ آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ ہر کسی کو جو ہے پیسوں کی خواہش ہوتی ہے، ہر دوسرے بندے کو دولت کی خواہش ہوتی ہے۔ دنیا میں ایسے بہت ہی کم لوگ ہیں جن کو پیسوں یا دولت کی خواہش نہیں ہوتی، لیکن ہر دوسرے شخص کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیونکہ آج کل پیسے زندگی کی ضرورت بن چکا ہے۔ پیسے کے بغیر تو آپ کچھ لے ہی نہیں سکتے، پیسہ دیں گے تبھی آپ کو کوئی چیز اس کے بدلے میں ملے گی۔ اس لیے یہ کوئی بری بات نہیں ہے کہ ہمیں پیسوں کی خواہش ہے، یہ ایک عام سی بات ہے، کیونکہ پیسوں سے ضرورت پوری ہوتی ہے۔ لیکن انشاءاللہ اگر آپ کے جو نوکری کے پیسے ہیں، بزنس کاروبار کے پیسے ہیں، یا کوئی بھی حلال پیسے ہیں، ان پر جب آپ یہ وظیفہ کریں گے تو دیکھیے گا کیسے آپ کی قسمت بدلتی ہے۔ آپ کی قسمت راتوں رات بدل جاتی ہے۔ آپ کے گھر میں اتنی برکتیں، اتنی فضیلتیں آئیں گی، اتنی خوشیاں آئیں گی، اتنی راحتیں آئیں گی کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے، کہ آپ بولیں گے ارے میں یہ خواب دیکھ رہا ہوں، یہ کیا ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ عصر کی نماز کے بعد آپ کو یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ سب کچھ آگے چل کے میں اس ویڈیو میں بتاتی ہوں، اس لیے انشاءاللہ آپ کی پھر جو ہے قسمت اتنی کھل جائے گی کہ آپ کے آس پاس کے لوگ آ کر آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے ایسا کیا کر دیا ہے کہ آپ کی قسمت اتنی بدل گئی ہے، کل تک کیا تھے اور آج کیا بن گئے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ آپ کو کامیابیوں کی بلندیوں تک لے کے جائے گا۔ انشاءاللہ زمین سے اٹھ کر آپ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں گے۔ کامیابی آپ کو اتنی ملے گی خیر و عافیت کے ساتھ۔ اس طرح کا یہ تو خوبصورت وظیفہ ہے۔ آپ میں سے کئی سارے لوگ ہوں گے جو اس وظیفے کی فضیلت کے بارے میں نہیں جانتے۔ آپ میں سے کئی سارے ایسے لوگ ہوں گے جو اس وظیفے کی اہمیت کو جانتے ہوں گے۔ اگر جانتے ہیں، نہیں جانتے تو سنیے۔ اس اسم اعظم کی اتنی برکتیں ہیں، یہ اللہ کا ایک نام ہے۔ اس کے ذریعے جو بھی دعا آپ مانگیں گے انشاءاللہ وہ دعا لازمی قبول ہوتی ہے۔ اس دعا کی قبولیت میں پھر کوئی شک ہوتا ہی نہیں ہے، چاہے وہ چیز کتنی ہی ناممکن کیوں نہ ہو۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اگر آپ کوئی ناممکن چیز بھی اس کے ذریعے مانگیں گے تو وہ بھی آپ کی قبول ہو جائے گی۔ جی ہاں، ناممکن ممکن صرف ہمارے لیے ہے، اللہ کے لیے تو سب کچھ ممکن ہے، کیونکہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے دماغ میں کبھی بھی یہ سوچ نہیں لانا چاہیے کہ ارے یہ چیز تو ناممکن ہے، اب یہ کیسی ہوگی، یا ہوگی بھی یا نہیں۔ میری دعا تو 60 سمندر پار کی ہے، بہت مشکل ہے۔ یا آپ یہ مت سوچئے گا کہ اگلا بندہ جو ہے یہ قسمت والا تھا، قسمت سے مل گیا۔ آپ کو کیا پتہ کہ اس نے کتنی محنت کی ہوگی۔ ہاں یہ بات سچ ہے کہ دنیا میں قسمت والے لوگ بھی ہوتے ہیں جو بنا کچھ کیے بہت ساری چیزیں لے جاتے ہیں، بنا کچھ کیے بہت ساری چیزیں جیت جاتے ہیں، اور اس دنیا میں ایسے کئی سارے لوگ ہیں جو کہ اتنی محنت کرتے ہیں کہ ان کی جو کامیابی ہوتی ہے نا وہ تعمر ہوتی ہے، ہمیشہ کی کامیابی ہوتی ہے۔ ان کی کامیابی کے دنیا میں پھر ایسے چرچے ہوتے ہیں کہ وہ تو پھر آپ خود دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ آپ کے ارد گرد بھی ایسے کئی سارے لوگ ہوں گے جو کچھ تو قسمت والے ہوں گے، جن کی قسمت میں لکھے ہوتے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو محنت کر کے پاتے ہیں، کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جو محنت کرتے ہی نہیں ہیں، بس اپنے حال پہ ہی بیٹھ جاتے ہیں۔ ہمیشہ ہر ایک چیز کے لیے آپ کو محنت کرنی ہے۔ کچھ محنت آپ کریں گے تو آپ کو اس کا صلہ لازمی ملے گا۔ ہر ایک چیز محنت مانگتی ہے، دعائیں مانگتی ہے۔ محنت کے ساتھ ساتھ آپ کو دعائیں بھی کرتے رہنا ہے۔ ایسا نہیں کہ بس آپ نے جو ہے بس اپنی قسمت میں جو سمجھ لیا اور آپ کچھ محنت نہیں کرتے، بالکل نہیں۔
محنت کریں گے تبھی ہماری زندگی بدلے گی، اس لیے اس وظیفے کو جب آپ کریں گے انشاءاللہ آپ کی قسمت کیسے بدلتی ہے، راتوں رات کیسے آپ کی قسمت جاگ اٹھتی ہے، آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ پھر آپ خود میری ویڈیو ڈھونڈیں گے یوٹیوب میں اور مجھے کمنٹس میں بتائیں گے کہ میں نے آپ کو ایسا وظیفہ بتایا تھا کہ میرے اس وظیفے سے، جو کہ اسم اعظم کا وظیفہ ہے، اس سے آپ کی زندگی بدل گئی۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ سب یہ وظیفہ کریں اور اپنے دل کی حلال خواہشیں، جائز خواہشیں جو ہے اس دعا کے ذریعے مانگے۔ لیکن یاد رکھیں، سب سے پہلے دعا کرنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ سب سے پہلے آپ کو اللہ کی تعریف بیان کرنی ہے، جیسے کہ سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص۔ پھر اس کے بعد آپ کو ایک بار درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ کے دل میں جو بھی خواہش ہے، جو بھی حاجت ہے، وہ آپ کو بیان کرنی ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ جس چیز میں آپ کی خیر ہوگی، آپ سب سے پہلے آپ نے تو اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے خیر مانگنی ہے، کیونکہ جس چیز میں آپ کی خیر ہوگی، آپ کے گھر والوں کی خیر ہوگی، وہ آپ کے لیے بہتر سے بہترین ثابت ہوگی۔ پھر اس کے بعد ایک بار درود شریف پڑھ کر اپنی دعا کو مکمل کر لینا ہے۔ ایک بار درود شریف پڑھ کر دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ درود شریف کے ساتھ آپ کی گئی دعا لازمی قبول ہوتی ہے، لازمی قبول ہوتی ہے۔ آپ نے درود شریف کا وظیفہ، میں نے ایک ویڈیو شیئر کی تھی، لڑکی کی دعا درود شریف سے قبول ہوئی، اس کی ایک حاجت تھی، اور وہ ویڈیو میں نے ابھی شیئر کی ہے۔ لیکن آج کی ویڈیو کی چلے ابھی ہم بات کرتے ہیں جس وظیفے کے میں آپ کے ساتھ بات کر رہی تھی، وہ تھوڑی دیر میں آپ کے اسکرین پر شیئر ہو جائے گا۔ پھر اگر آپ چاہیں تو آپ اس کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں، اس میں آپ کچھ معلومات بھی ہیں جو کہ آپ ابھی دیکھ لیں گے۔ تو یہاں پر یہ ویڈیو جس کے بارے میں آج کی ویڈیو ہے، یہ وظیفہ یہاں پر شیئر ہونے والا ہے، تو پھر اگر آپ چاہیں تو آپ اس کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں۔ تو یہ رہا، یہاں پر شیئر ہو گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 آیاتوں میں اللہ کا اسم اعظم ہے جس کے ذریعے دعا کی جائے تو رد نہیں ہوتی۔ وہ اسم اعظم سب سے پہلے سورہ آل عمران کی آیات نمبر 2 ہے، پھر دوسری وہ آیت الکرسی سورہ بقرہ کی آیات نمبر 255 میں ہے، پھر تیسری سورہ طٰہٰ کی آیات نمبر 111 میں ہے۔ یہ ہے وہ آیات جو کہ ان تینوں صورتوں میں ہیں۔ یہ آیات اسم اعظم ہے، اس کو آپ نے 300 مرتبہ پڑھنا ہے، اول اور آخر کے ساتھ درود شریف، اول اور آخر درود شریف، پھر 300 بار یہ آیات پڑھنی ہے، اور پھر جس طرح میں نے آپ کو دعا کرنے کا طریقہ سکھایا ہے، آپ نے ویسے ہی دعا مانگنی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک، شیئر، سبسکرائب کیجیے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔